اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ ان کی کہاوت یعنی ایسے لوگوں کی مثال ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو مال خرچ کرتے ہیں، ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال کو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ انبتت اس دانے کی طرح ہے جس نے انبتت سبع سنابل اگائیں 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ ہر بال میں، مئۃ حبہ 100 دانے، یعنی جس نے ایک دانہ ایک سکہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس نے یعنی ایک دانے سے اگیں 7 بالیاں اور ہر بال میں آئے 100 دانے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ اس شخص کی مثال ہے جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، یعنی جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے خالص اپنے مال کو خرچ کرے، بھلے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے اتنا بڑھائے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ والذین، یعنی اسے پتہ ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے خرچ کر رہے ہیں، ہمارے دل کی نیت کیا ہے، اور وہ بہت ہی وسعت والا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں، منعوا نہ احسان رکھیں، ولا اذن اور نہ تکلیف دینا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور پھر نہ اس کے پیچھے تکلیف دیں، نہ احسان رکھیں، ان کا نیک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا نیک ان کے رب کے پاس ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ لوگ ہماری تعریف کریں یا نہ کریں، لوگوں کے لیے ہم نہیں کریں۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ قول معروف ومغفرۃ خیر، قول معروف اچھی بات کہنا، ومغفرۃ اور درگزر کرنا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ ایسے صدقے سے، یتبعھا اذن جس کے بعد ستانا ہو، یعنی کہ بہترین اچھے سے بات کر لینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد آپ لوگوں کو تکلیف دیں، اس کے اوپر احسان جتائیں، اس کو طعنے ماریں۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بے پرواہ علم والا ہے۔ اللہ بے پرواہ یعنی وہ اتنی نعمتیں ہم کو، بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے، لیکن وہ ہمیں احسان نہیں رکھتا کہ ہم اے بندے میں نے تمہیں یہ دیا، اے بندے میں نے تمہیں یہ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا کچھ بھی احسان نہیں رکھتا، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جسے اس لائق بنائے کہ وہ دوسروں کا خیال رکھیں اور دوسروں کو اپنے رزق میں سے عطا کریں، تو وہ پیٹھ پیچھے نہ اس کے منہ پہ احسان نہ رکھیں، تکلیف نہ دیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ صدقہ کریں ہی نہ، صرف بہترین بات کہہ دیں جتنا وہ کر سکتے ہیں، تو وہی ان کے لیے کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، یعنی اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ قیامت پر ایمان نہ لائے۔ اگر ہم لوگوں کے دکھاوے کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہمارا اللہ اور قیامت پر یقین نہیں ہے کہ ہمیں اللہ اجر دے گا۔ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کہ اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا۔ یعنی جو اللہ اور قیامت پر یقین نہ رکھ کے دکھاوے کے لیے مال خرچ کرے، اس کی مثال کیسی ہے کہ وہ ایسی جیسے پتھر پر مٹی تو نظر آ رہی ہے، لیکن جب بارش ہوگی نا زور کی تو پورا اسے مٹی بہہ جائے گی اور وہ پتھر کر چھوڑے گی۔ اسی طرح انسان کو لگ تو رہا ہے کہ ہاں ہم بہت نیک عمل کر رہے ہیں، بہت اپنے صدقے کر رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ وہ ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، تو جب قیامت میں نیکیوں اور بدیاں جب ہماری تولی جائیں گی تو ہمارا نیکیوں کا پلہ اسی طرح
خالی ہوگا جس طرح پتھر کے اوپر سے مٹی ہٹ جاتی ہے اور وہ چٹان نظر آتا ہے نا، اسی طرح وہ ہمارے عمل بالکل خالی ہوں گے عمل سے ہم۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کہ اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے، یعنی ان کا عمل انہیں کسی کام نہ دے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ ومثل الذین ینفقون اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، اور ان کی کہاوت مثل الذین، ایسے لوگوں کی مثال، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، وتثبیتا اور اپنے دل جمانے کو، من انفسہم کمثل جنۃ بربوۃ اصابہا وابل فآتت اکلہا ضعفین، اس باغ کی ہے جو بھوڑ پر ہو، اس پر زور کا پانی پڑے تو دونے میوے لایا، یعنی جو اونچائی پر باغ ہو کہ اس پر اگر زور کی بھی بارش ہو تو اور زیادہ میوے لائے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، پھر اگر زور کا مے اسے نہ بھی پہنچے تو اوس کافی ہے، یعنی اگر تھوڑی بارش بھی ہو اوس ہی تو بھی وہ اس پہ پھل لائے گا، وہ ایسی جگہ باغ ہے۔ تو جو اللہ کے رضا کے لیے اپنے مال خرچ کرے، بھلے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ اس کی نیکیوں میں شامل ہوگا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، یعنی ہماری وہ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار، کیا تم میں کوئی اسے پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہوں، یعنی ہمارے پاس ایک باغ ہے اس میں خوب میوے ہیں، پھل ہیں، اس کے نیچے ندیاں بھی بہہ رہی، لہو فیہا من کل الثمرات، اس میں ہر قسم کے پھلوں سے ہیں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اسے بڑھاپا آیا اور اس کے ناتوان بچے ہیں، فَأَصَابَهَا، تو آیا اس پر، اعصار فیہ نار فاحترقت، ایک بگولا جس میں آگ تھی تو جل گیا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، ایسا ہی بیان کرتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں کہ کہیں تم دھیان لگاؤ۔ یعنی ایک بگولا آیا، یعنی جب ہمارے پاس بہت پھل ہیں، بہت میوے ہیں، اور جب ہمارا بڑھاپا آیا تو وہ بگولا آیا آگ لے کر اور وہ پورا جلا گیا۔ اسی طرح جب قیامت میں ہماری نیکیاں خالی ہم دیکھیں گے، کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ ہم نے لوگوں کے لیے کیا، اللہ کے لیے نہ کیا، دکھاوے کے لیے کیا، تو اس کی مثال اسی طرح سے ہے۔ تو ہم اس کو پسند نہیں کریں گے نا کہ ہمارے پھل اور میوے سب جل جائیں، ہم چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ترقی دے، برکت دے، تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں اور خرچ بھی کرتے رہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو استطاعت دی ہے، اس طریقے سے ہم اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ میں خرچ کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک دانے سے کتنی جو ہے اس میں 7 بالیاں، 7 بالیوں میں ہر بالی میں 100 دانے، یعنی 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ اللہ چاہے تو ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔